بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، صبر ایک ایسی بہترین چیز ہے کہ انسان صبر کے ذریعے بہت سارے مشکل لمحات اور بہت سارے معرکے سر کر سکتا ہے۔ اور برداشت اور صبر، قرآن کریم بھی جگہ جگہ اس کی تلقین کرتا ہے انسان کو۔ اور صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا وہ کبھی بھی مشکل اور کبھی بھی مصائب کا شکار نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑے مشکلات سے ایک صبر کرنے کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ اب صبر سے انسان کی حقیقت اور اصلیت بھی کھل کے لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ جب انسان برداشت کرتا ہے تو اس کی قیمت اور لوگوں کی، دنیا کی نظر میں بڑھ جاتی ہے، نہ کہ برداشت اور صبر سے انسان کی قیمت اور وقت کم ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے لیے جو ہیرے جواہرات تیار کرنے والا سنیارا تھا، اس سنارے نے ایک مرتبہ ہیرے تیار کیے، اور وہ ہیرے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے نقلی کانچ کے ہیرے بھی تیار کیے جو بالکل ہیروں کی طرح ملتے تھے۔ ان میں کوئی بھی ذرا برابر فرق نہیں تھا اصلی اور نقلی ہیروں میں۔ اب وہ اس نے بلا کے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیے، اور اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ اصلی ہیرے بھی ہیں اور ان میں نقلی بھی ہیں، لیکن کمال مہارت کو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ اصلی اور نقلی کو نہیں پہچان سکیں گے، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا۔ تو بادشاہ نے اپنی پوری رعایا میں اعلان کروا دیا کہ جو اصلی اور نقلی ہیروں کو جدا جدا کرے گا، منہ مانگی اس کو قیمت بھی دوں گا اور منہ مانگا انعام اس کو ملے گا۔ اور دوسری چیز، اگر جو نہیں کر سکے گا تو اس کی گردن جدا کر دی جائے گی۔ اب لوگ آتے، بڑے بڑے اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھنے والے، وہ سارے کے سارے گردنیں کٹوا کے، اب اتنے میں ایک اندھا آیا، اور اندھے نے کہا کہ مجھے ایک موقع دیجئے، میں آپ کو جدا جدا کر کے دکھاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، یہ کام تو آنکھوں والے نہیں کر سکے، آپ ایک اندھے ہو کے، نابینا ہو کے آپ یہ کام کیسے کرو گے؟ کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے؟ واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے آپ ایک موقع تو دیجئے، اگر میں نہ کر سکا تو مجھے آپ کی شرائط منظور ہے، آپ میری گردن اتار دینا۔ اب اس نے بادشاہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ اب وہ گیا اور اس نے ہیروں والی اس بیگ کو الٹا دیا۔ جب الٹایا اور اس نے تھوڑی دیر ان کو دھوپ پہ چھوڑا، دھوپ پہ رکھنے کے بعد اس نے چند منٹوں کے بعد، کچھ ٹائم رکھنے کے بعد، اس نے ہیرے اٹھا کے نقلی ایک طرف کرنا شروع کر دیا اور اصلی دوسری طرف۔ سارے مشیر، وزیر اور بادشاہ بڑے حیران ہیں کہ یہ بندہ نابینا یہ کام کیسے کر رہا ہے۔ جب اس نے کر دیے، آدھے ایک طرف ہو گئے، آدھے دوسری طرف، تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے آخر یہ کام کیا کیسے، کہ تم اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہو کہ نقلی ہیرے ایک طرف ہیں اور اصلی دوسری طرف ہیں، یہ کیسے تمہیں پتہ چلا؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بات بڑی سمپل اور بڑی سادہ سی ہے۔ میں نے ان ہیروں کو تھوڑی دیر دھوپ پہ چھوڑا، اب جو اصلی تھے انہوں نے دھوپ کو برداشت کیا، وہ گرم نہیں ہوئے، تو مجھے پتہ چلا جو گرم نہیں ہوئے یہ اصلی ہیں، اور جو کانچ کے بنے ہوئے ہیں نقلی، انہوں نے دھوپ کو وہ برداشت نہیں کر سکے اور گرم ہو گئے، جس کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ نقلی ہے۔ تو کتنی بڑی ہمارے لیے مثال ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرم ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم غصہ اور برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارا معاشرہ آج اس سطح پہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہو تو ہم فوراً اس پہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں، فوراً شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں۔
جیسے وہاں برداشت نے اصلی اور نقلی ہیرو کی پہچان کروائی، یہاں ہماری برداشت ہماری اصلیت اور ہماری حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ جب ہم برداشت کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، اس میں ہمارے لیے فائدہ بھی ہے، اور لوگوں کی نظر میں بھی، دنیا کی نظر میں بھی ہم بہترین کہلاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں صبر کرنے والے بہترین لوگ ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو برداشت اور صبر ایک ایسا مادہ ہے کہ انسان جب صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، تو وہ وقتی طور پہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اس کے ایک لمبے ٹائم کے لیے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اب رمضان المبارک قریب ہے، یہ بھی ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک صبر کرتے ہیں، کھانے پینے سے، ہم اپنے معاملات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو اس کا بھی صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ایک بہت بڑا ربط ہے۔ تو سامعین و ناظرین، کوئی بھی معاملہ کہیں پہ کبھی بھی پیش آئے تو بڑے صبر تحمل کا مظاہرہ کیجئے۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ کو تھوڑا ٹائم اس وقت مشکل لگے گا، لیکن آپ کے لیے ایک لمبے ٹائم کے لیے اس صبر پہ جو آپ کو مشکل پیش آئی ہے، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ لیکن اگر آپ فوراً اس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے اس وقت آپ گرم ہو جائیں گے ان ہیروں کی طرح، تو آپ نقلی بھی تصور کیے جائیں گے، آپ کی حقیقت اور اصلیت بھی کھل کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ بندہ پہچانا ہی مشکل وقت میں جاتا ہے۔ مشکل وقت میں، تکلیف میں، مصیبت میں آہو وویلا، چیخ و پکار شروع کر دے تو وہ بندہ نہیں ہے۔ بندہ وہی ہے جو مصیبت پہ، دکھ پہ، تکلیف پہ صبر کر جائے، سہ جائے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے کہ اللہ جو حالات، جو واقعات، جو معاملات میرے ساتھ آئے، میں ان پہ راضی ہوں۔ آپ نے میرے اوپر یہ حالات لائے ہیں تو میں نہ گلہ کرتا ہوں، نہ شکوہ کرتا ہوں، بس میں اسی میں راضی ہوں۔ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اسی کو صبر اور اسی کو برداشت کہا جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں۔ اس سے ایک تو شکر کا مادہ آپ کے اندر بڑھے گا، اور دوسرا صبر اور برداشت کا مادہ بڑھے گا۔ پھر صبر، شکر، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور تکلیفوں سے بھی جو آپ کے اوپر آنے والی تھی، اس صبر اور جو ہے برداشت کی وجہ سے اللہ آپ کو ان مصیبتوں تکلیفوں سے بھی بچائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبر، شکر اور برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔